محمد رئیس انڈیا سے، ریڈ بل پینا کیسا ہے؟ ریڈ بل میں ہمارے ہاں جو ریڈ بل ملتی ہے اس میں تو کوئی ناجائز چیز شامل نہیں ہوتی، تو جائز ہے، البتہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، انرجی بوسٹ ہے، کہتے ہیں کہ شوگر لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، بالآخر آہستہ آہستہ آدمی ناکارہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس سے، اس لیے اس جتنی بھی پیکنگ کی چیزیں آ رہی ہیں نا، میں نے اس پہ بہت تحقیقات کی ہے کہ بازار کی پیکنگ کی چیزوں سے بالکل ایوائڈ کریں، جوس پیا ہی نہیں، پھل کھایا کریں، اگر جوس پینا بھی ہے تو خود جوس نکال کے پئیں، پیکنگ کی چیزیں، پیکنگ کے جوس پئیں گے تو آپ کا اپنا جوس نکل جائے گا، میں نے بہت تجربے، میرا گلا بہت سینسیٹیو ہے اور معدہ بھی بہت سینسیٹیو ہے، میں کوئی بھی پیکنگ کی چیز کتنی اچھی کمپنی کی ہو، جب بھی میں نے پی ہے مجھے فوراً پتہ چلا کہ وہ غلط چیز پیٹ میں گئی ہے، حالانکہ بڑی اچھی شاندار کمپنیاں ہوتی ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوتی ہیں اور بڑی زبردست کہ بھئی یہ تو آرگینک ہے، بھائی پیکنگ کی چیزوں میں 20 دفعہ تجربہ ہو چکا ہے، آپ فریش کوئی بھی چیز پئیں، گھر کی چیز کھائیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، صحت فٹ فاٹ رہتی ہے، تو میں اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری تحقیق غلط ہو، تو یہ ریڈ بل ویڈ بل چھوڑ دیں، یہ کمپنیوں کو جو ہے نا ان کو پیسہ جا رہا ہے سارا، آپ کی صحتیں برباد ہو رہی ہیں، آرگینک چیزوں پہ آئیں، دیسی چیزوں پہ آئیں، اور اگر تھکاوٹ کبھی ہو رہی ہے تو آرام کریں، سو جائیں، نیچرل طریقہ تو یہی ہے۔ اگر یہ کیا ہے، ذاکر حسین گجرات سے، میری بیٹی کی شادی ہے اور اس کی نانی عدت میں ہے، وہ کیسے شرکت کریں؟ کیا وہ عدت میں گھر تبدیل کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی، ان کو عدت پوری کرنا لازم ہے، شادی کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے شادی میں شرکت کے اس کی وجہ سے عدت چھوڑنے کی گنجائش ہو۔ کیا حاملہ عورت نفلی روزہ رکھ سکتی ہے؟ جی بالکل رکھ سکتی ہے اگر رکھنا چاہے۔ کیا خرگوش کھانا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے۔ حرم شریف میں کعبے کی طرف بیٹھ کر تصویر کھنچوانا جائز ہے؟ جائز ہے، لیکن وہاں کعبے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کریں، طواف کیا کریں، ٹھیک ہے، ایک آدھ تصویر لے لی یادگار کے طور پہ، ٹھیک ہے، لیکن وہاں تو سیلفی گیری کا پورا پروگرام چل رہا ہوتا ہے، مجھے تو بڑا ہی عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں کھڑے ہوئے ہو اور شو بازیوں میں لگے ہوئے ہو، بھائی اس سے تو روحانیت ساری ختم ہو جاتی ہے، دل انسان کا سیاہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بیت اللہ میں جائیں تو اس کی عظمت ذہن میں رکھیں، طواف کریں، ذکر اللہ کریں، محبت سے دیکھیں بیت اللہ کو، دعائیں مانگیں، ان کاموں کو فوکس کرنا چاہیے۔ کسی کے پیر چھونا کیسا ہے؟ دیکھیں اس عمل کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، فی نفسہ ہی تو ایک جائز عمل ہے، کسی کے بھی عقیدت میں پاؤں چھو سکتے ہیں، لیکن اتنی عقیدت میں یعنی کسی کے ادب میں اتنا غلو کرنا، اس سے نقصانات بہت ہوتے ہیں آگے چل کے، تو اس لیے اس سے ایوائڈ کرنا ہی بہتر ہے۔ بعض چیزوں پہ پابندی اس لیے لگائی جاتی ہے کہ وہ کسی بڑے فساد کا فیوچر میں ذریعہ بن سکتی ہے، تو ہم نہیں دیکھتے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کے پیر چھوتے ہوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی پیر چھوئے ہوں آ کے، تو میرے علم میں ایسی روایت نہیں، اگر بالفرض ہو بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ایسا کسی نے کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ایسی ہے کہ اس کی تو آپ کی جتنی تعظیم کی جائے کم ہے، لیکن نارملی جب ہم عقیدت میں بہت غلو کرتے ہیں، بہت زیادہ کسی کو یعنی اتنا کہ اس کے پاؤں چومنا شروع کر دیں یا چھونا شروع کر دیں، تو اس کے سوسائٹی میں فسادات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس سے خود پسندی پیدا ہوتی ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے سامنے والے کے دل میں، اور بعض دفعہ وہ اس قابل بھی نہیں ہوتا ہے جس کے پیر چھوئے جا رہے ہیں کہ اس یعنی کہ اتنی اس کو رسپیکٹ دی جائے، تو عام طور پر یہ چیزیں کم علم لوگوں میں زیادہ ہوتی ہیں، جہلا میں زیادہ ہوتی ہیں یہ چیزیں، اس لیے اس سے اجتناب ہی کرنا چاہیے۔ ہاں کبھی ماں باپ کے پاؤں چھو لیے ایک الگ بات ہے، کبھی کبھار وہ بھی، اس کا بھی معمول بنانا ناجائز ہونے کی میں نے بتایا کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اس کا بھی معمول بنائیں گے تو یہ چیز رسم بن جائے گی، پھر جو نہیں کرے گا اس کو لوگ برا سمجھیں گے، تو لا تشددوا فیشدد اللہ علیکم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے فرمایا کہ اپنے آپ کو مصیبتوں میں سختیوں میں مت ڈالو، اللہ نے جتنی آسانیاں رکھی ہیں وہ آسانیوں ہی پہ دین کا مدار رکھا ہے، تو نارملی رسپیکٹ دینی چاہیے بڑوں کو جیسے سب دیتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بہت زیادہ کبھی جوش آیا تو ہاتھ چوم لیے اپنے پیر و مرشد کے، تو پاؤں تک نہیں جانا چاہیے، اس میں غلو ہو جاتا ہے، نقصان ہوتا ہے اس کا، اس لیے اس رسم سے اجتناب لازم ہے۔ آصفہ صاحبہ ساؤتھ افریقہ سے، اگر عورت کی آواز گھر سے باہر چلی جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہ بہت سناٹے والا علاقہ ہے، اگر بچوں کو بلانے کے لیے یا فون پر بات کرتے ہوئے آواز باہر چلی جائے اور باہر مرد بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کریں؟
عورت کو چاہیے اپنی آواز کا پردہ کرے. باقی اگر بچوں کو بلانے کے لیے کبھی ضرورت سے آواز نکل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن بہرحال عورت کے لیے شریعت نے حیا کو، شرم کو پسند کیا ہے. تو جتنا اپنی آواز کو غیر مردوں سے چھپائے گی اتنا ہی زیادہ اچھا ہے. اس مسلم سوسائٹی میں جب تک ہم انگریزوں کے اثر سے آزاد تھے تو اس کا بہت خیال کیا جاتا تھا کہ خواتین زور سے نہ چلائیں، گھر سے باہر ان کی آواز نہ جائے. اب تو غیر مسلموں کا غلبہ ہے تو انہوں نے سارا کلچر ہی کی ایسی کی تیسی کر دی ہے. پردہ ختم، حیا ختم، سب چیزیں ختم. تو اس لیے جتنا اپنی آواز کو چھپا سکتی ہیں تو بہتر یہی ہے کہ اپنی آواز کو کنٹرول کیا جائے، غیر مردوں کے کان میں آواز نہ پڑے. یہ شریعت میں زیادہ پسندیدہ ہے. ہاں ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے. باقی رات کے وقت بچے باہر گئے ہیں اور ان کو بلانا پڑ رہا ہے آواز دے کے، تو ظاہر ہے رات کے وقت، اور ملک بھی افریقہ ہے تو خطرہ ہوتا ہے وہاں پہ، کیونکہ وہاں جو ڈاکو بھی ہوتے ہیں وہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتے. ان کے کلر اور اندھیرے کا کلر ایک ہی جیسا ہوتا ہے. تو اس میں تو ظاہر ہے آواز دینا ہی پڑے گی. بے شک غیر مرد کے کان میں آواز چلی جائے لیکن بچے کی سیکیورٹی زیادہ ضروری ہے. یہ کیا لکھا ہے جی؟ اداس خان کراچی سے، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ خلاف سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں کھول کے نماز پڑھا کرتے تھے. جو اذان دے کیا وہی اقامت دے سکتا ہے یا کوئی اور بھی دے سکتا ہے؟ جو شخص اذان دے اقامت اسی کا حق ہے، تو اس کی اجازت سے کوئی بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کی اجازت کے بغیر یہ عمل ٹھیک نہیں ہے. کیا فرض نماز جماعت سے پڑھنا ضروری ہے؟ اگر کام میں مشغولیت کی وجہ سے 1-2 گھنٹے کے بعد پڑھے تو کیا وہی ثواب ملے گا؟ فرض نماز مسجد میں جا کے پڑھنا ضروری ہے، صرف جماعت سے نہیں بلکہ مسجد کی جماعت سے پڑھنا ضروری ہے. تو اگر مسجد قریب میں نہیں ہے، بہت دور جانا پڑتا ہے، تو پھر آپ اپنے ہی علاقے میں جماعت کرائیں. تو پھر بھی انڈیویجولی نہیں پڑھی جائے گی، جماعت سے ہی پڑھی جائے گی. کوئی پڑھنے والا ہی نہیں ہے جماعت سے تو پھر مجبوری میں اکیلے پڑھی جائے گی. تو کام کی وجہ سے 1-2 گھنٹے بعد نہیں پڑھیں، کام کو 1-2 گھنٹے بعد ڈیلے کریں. تو جماعت سب سے بڑا کام ہے، جماعت سے فرض نماز پڑھنا. اس کام کو تمام کاموں پہ آپ، تمام کاموں سے جماعت سے نماز پڑھنے والے کام کو آپ سپیریئر رکھیں. یہ اللہ کا حکم ہے. ہاں کوئی کام ایسی نوعیت کا ہے، کوئی خدا نہ خواہ جیسے ڈاکٹر آپریشن تھیٹر میں ہے، یا کوئی مریض کو ایمرجنسی ہو گئی ہے، کسی کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے، مر جائے گا یا نقصان ہوگا، وہ ایک الگ بات ہے. نارملی جو روزمرہ کے کام ہوتے ہیں تو جماعت کو ان کاموں پر ترجیح دینی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. جس کے قریب میں مسجد ہو تو اس کی نماز مسجد ہی میں ہوتی ہے، گھر پہ پڑھے گا تو نہیں ہوگی. مطلب یہ کہ اس کو پورا ثواب نہیں ملے گا، فرض ادا ہو جائے گا. نینا USA سے، میرا نماز میں بالکل دل نہیں لگتا، بہت کوشش کرتی ہوں لیکن دل نہیں لگتا، پھر کچھ نمازیں پڑھ کے چھوڑ دیتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہوا ہے، میں کیا کروں اور جادو کا کیسے پتہ لگاؤں؟ تیرے اوپر کوئی جادو نہیں ہوا. آپ نے کہا نا میرے اوپر جادو ہوا. کوئی پتہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، الو بنانے والے مارکیٹ میں بہت ملیں گے آپ کو. تو نماز میں دل نہیں لگ رہا، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، نماز پڑھیں آپ، دگنا ثواب ملے گا. جس کام میں دل نہ لگ رہا ہو، جس عبادت میں، اس کو کرنے کا ثواب بھی دگنا ہوتا ہے. تو ہم اللہ کے غلام ہیں، ہمیں جو کام کہا گیا ہے ہم نے اس کو فوکس کرنا ہے. تو نہ لگے دل، بس آپ نماز پڑھیں، اس پہ ثواب آپ کو دگنا ملے گا. اس بحث میں پڑھے ہی نہیں کہ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، ہمارے سوچنے کی چیز ہی نہیں ہے یہ. آپ کو کوئی کام اگر دے دیا جائے بڑوں کی طرف سے، یا کوئی کہیں جاب کرتا ہو، باس نے اس کے ذمہ کوئی کام لگایا کہ یار یہ چیک لے جا، بینک سے اماؤنٹ نکال کے لے آ. اب وہ کہہ رہے میرا دل نہیں لگ رہا وہاں جانے میں، تو کیا باس چھوڑ دے گا اس کو؟ بولے گا میں نے تجھ سے پوچھا ہے کہ تیرا دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، میں نے تجھے کہا ہے کہ یہ کام کر. تو جو کام ہوتا ہے نا وہ کیا جاتا ہے چاہے دل لگے یا نہ لگے. تو اللہ نے ہمارے ذمہ نماز لگائی ہے، نماز میں دل لگنا اللہ نے ہمارے ذمہ فرض نہیں کیا. دل لگانے کی کوشش کرنا تو فرض ہے، دل کا لگنا فرض نہیں ہے. دل لگے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں لگے تو بھی ٹھیک ہے. آپ کام کو فوکس کریں تو انشاءاللہ خود ہی دل بھی لگنا شروع ہو جائے گا. فضل امین کوہستان سے، میں نے سنا ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کہنے سے کافر ہو جاتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی مسلم کو کافر کہتا ہے تو یہ کلمہ اسی کی طرف لوٹ کے آتا ہے. تو لیکن یہاں کفر سے مراد ہے کفر دون کفرین، یعنی کفر کے قریب چلا جاتا ہے. کافروں والا کام کر دیا گویا کہ اس نے، یعنی کام کا مطلب اتنا کبیرہ گناہ کیا. کبیرہ گناہ تو کافر ہی کرتے ہیں، تو اس لیے اس سے اوائڈ کرنا لازم ہے. کسی مسلمان کو کافر نہیں کہنا چاہیے.